अस्सलाम अलैकुम। लो जी, पहली गुड न्यूज़ आई है। थोड़ी सी गुड न्यूज़ थोड़ी सी पहली आई है और आगाज़ हुआ है। आगाज़ ये हुआ है कि जनाब इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, असद कैसर, गवर्नर पंजाब, ए 5 प्यारों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की इंक्वायरी का बाकायदा आर्डर हुआ है और इसके ऊपर इंक्वायरी सारी कमेटियां बन रही हैं और इन 5 आदमियों के खिलाफ इंक्वायरी का ये हुक्म हुआ है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। जी हाँ, ये वो चीज़ें हैं जब इमरान को अब पता चलेगा कि आधी काबीना क्यों जड़ा ना मुलजम बनी हुई है। नवाज शहबाज शरीफ थी, कहता है जी 60% काबीना मुलजम है, जमानत पे है। अब तुझे बच्चू पता चलेगा, ये ले, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किस तरीके से लोगों के ऊपर झूठे केस किए। मैंने तो ये कहा है कि जिस आदमी के ऊपर भी इमरान खान ने झूठा केस किया है, वो उसके मुकाबले में एक झूठा केस इमरान पे करे ना, तो खाली इमरान के ऊपर 100 केस बनेंगे, 100। अब इनकी चीखें देखना शुरू हो रही हैं, हो जाएंगी। अब आप देख लें कि जिस तरीके से ये सारा बिहेव करते रहे। आज पहली पटिशन वो अरशद शरीफ जो ARY के हैं या कोई साबर शाकर है, उन्होंने दाखिल की है कि हमें जी FIA वाले हरासा कर रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में आके हमारी मुखबरी कर रहे हैं। और भाई तुम्हें हरासा करने की ज़रूरत क्या है? पूरा का पूरा ARY चैनल ही बिका हुआ है, बिकाऊ माल है ARY चैनल। सब आपने उनसे इतने इतने इश्तिहार देखे, कितने टीवी पे चल रहे हैं। वो रिश्वतें ली हुई हैं आपने इमरान खान से। जो मदीना की रियासत का बंदा था ना, कहते जी मैं जेब नाल मैं अपने हाथ नाल कदी रिश्वत नहीं ली, मैं कसम चुक लेना। मैं आखिर बिल्कुल ठीक है, उस पटवारी की तरह कि जो कहता था जी मैं कसम चुकना कि मैं आज तक रिश्वत नहीं ली। उन्हें कहा लेकिन आप तो सर बड़े अमीर हैं। कहते मैं जेब अगे कर लेना, अगला बिच पैसे पा देंदा, हाथ नाल मैं कदी नहीं ली। तो इमरान खान का भी यही हाल है। और ये जो पहली इंक्वायरी हुई है ना, ये कमाल की इंक्वायरी हुई है, कमाल की। ये मुशर्रफ की बाकियात हैं और इन्होंने वही काम करने हैं जो मुशर्रफ करके गया है और मुशर्रफ भाग गया है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, शहबाज गिल भागे है ना, असद वो शहजाद अकबर भागे है, इमरान खान 100% भागेगा। लेकिन ये एयरपोर्ट जाने तक बढ़ के मारेगा, आहा शुक्र है अदम एतमाद आया भाई, आहा अब मैं इनको मजे चखाऊंगा, आहा। ये इसका इमरान खान का ये तरीका है, वारदात है, ए नको नक होंदा है लेकिन मंदा नहीं। तो जनाब ये, और इसलिए वो कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक खेडांगा। आखिरी गेंद ते इनू चौका पे है ना, समझे हो कि नहीं? और यार आखिरी गेंद ते चौका पे है, इन्हें चौका मारे है या इनू पे है 4 थप्पड़ पे सन, 4 थप्पड़, पता नहीं था आखिरी गेंद ते। ये वो ही कह रहा था, यही कह रहा था। तो जनाब ये, और इसके अलावा जो इसके साथ साथ कार्रवाई हुई है, सारे खुरे बनी गाला तक जाएंगे। खुरा समझते हैं? पाँव का जो निशान होता है ना ऐसे चलने का, उसे कहते हैं खुरा। पहले पंजाबी में जब ये सड़कें वड़कें नहीं थी तो पंजाबी में खुरा ढूंढते थे जो पुलिस वाले, वो खुरे के ज़रिए पहुंचते थे कि जानवर दे ते बंदा दे खुरे किधर जा रहे हैं, केड़े पिंड जा सारे बनी गाला की तरफ खुरा जाएगा, सारे खुरे बनी गाला की तरफ जाएंगे। ठीक है। फरागोगी 86 करोड़ एक है, उसके ऊपर 50 करोड़ एक है। इन्होंने तो सर जी हद मुका दी है ना। इन्होंने कहा अरबों खरबों से नीचे मैं नहीं जाऊंगा। अरबों से नीचे कोई भी इनका बंदा नहीं गया, अरबों से नीचे। तो उसके ऊपर जनाब इंक्वायरी बाकायदा नैब ने शुरू की है। नैब ने समझो नोटिस जारी कर दी है, वो भी भाग गई है। उसको भी मानी खान ने भगाया है, शहजाद अकबर को भी मानी खान ने भगाया था, शहबाज गिल को भी मानी खान। तो जनाब हर तरफ से मानी के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। अल्लाह के फजल से
یہ پہلا انتقامی وزیر اعظم آیا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کہ 1 منٹ کے لیے اپنی کارکردگی کے اوپر تقریر کر لے، 1 منٹ کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے میں نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے نواز شریف کا نام جو ہے اپنی ایک تقریر میں شاید 400 مرتبہ یا 450 مرتبہ لیا تھا، نواز شریف چور، نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف۔ یہ اتنا گندا آدمی ہے۔ تو جناب وہ کہتے ہیں فٹ بال کو جتنے زور سے دیوار پہ مارو وہ اتنی تیزی سے واپس آتی ہے۔ تو ہن واپس آن گیا نا، ہن ٹائم آ گیا ہے، اب واپس آئیں گی ساری فٹ بالیں۔ عمران خان ساری آخری گیند بھی تیرے کو لائے گی۔ اب یہ ارشد شریف وغیرہ نے کہا جی کہ نیب والے ایف آئی اے والے انہوں نے جڑا نا سفید کپڑا سانو مل رہے ہیں، ملنا بھی چاہیے۔ جو تم نے حشر نشر کیا ہے نا اے آر وائی نے، اے آر وائی ان کو تو جناب بالکل جھوٹی خبروں پہ پکڑو، جھوٹا پرچہ نہ کرو، جھوٹی خبروں پہ ان کو پکڑو۔ اور عمران خان کے اوپر تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے ٹھا کر کے۔ اور آرٹیکل 6 کیا ہے عام لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آرٹیکل 6 ہوتا ہے پاکستان سے غداری۔ جیسے یہ خام خواہ یہ امریکہ سے پنگے لینا چاہ رہا ہے، بھائی لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، یہ اتنا دلیر ہے، یہ اتنا دلیر ہے کہ 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کر کے اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، چھوٹی سی بات پہ 10-10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگی تھی۔ اس نے حامد میر کے پروگرام میں اس کو تسلیم کیا تھا، اتنا بہادر ہے۔ اب آیا ہے کہ امریکہ سے میں لڑائی کروں گا جی، ہائے ہائے ہائے۔ اس کا جو ماموں تھا نا، جو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال کے آیا تھا، جب اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے چھڑوا کے پاکستان واپس لایا نا، تو کہتا ہے اب میں کشمیر آزاد کراؤں گا۔ ہائے ہائے، میں حیران ہو جاتا ہوں یار، یہ زبان سے شکست نہیں ماننے والے، یہ کوئی بھی بندے زبان سے شکست نہیں ماننے والے۔ بہرحال پہلی اچھی خبر اس حکومت کی آئی ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ 4-5 دن پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے گورنر کو کہ ان کے حلف کا انتظام کرو، سجسٹ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں حکم نہیں دیتا، چلے نہیں دیا، سجسٹ کیا، انتظام کرو، تم لو، کوئی نمائندہ لے، کوئی تو لے۔ پھر انہوں نے کہا جی میرا آج ہی آرڈر صدر پاکستان کو بھیجو، انہوں نے نہیں لیا۔ دوبارہ پھر کل پٹیشن میں نون لیگ گئی ہے، انہوں نے پھر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر حمزہ شہباز کا حلف لو۔ آج 24 گھنٹے رات کو 12 بجے پورے ہو رہے ہیں۔ زیادہ تو امید یہی ہے کہ 12 جو 5 منٹ جدو رہندے ہون گے نا، تو یہ کہیں گے حمزہ شہباز نو آ جا بھائی حلف تیرا لینے ہیں۔ یہ عمران خان کے سپاہی ہے نا، عمران خان کے۔ اب تم بچ نہیں سکتے، میں آپ کو یہ بتا دوں، تم نے جرم سرزد کر لیے ہیں، گھپلے کر لیے ہیں۔ مراد سعید 118 ارب کا گھپلہ تم نے کیا ہے، شہباز گل نے کیا ہے، فواد چودھری نکو نک ہویا پہ ہے۔ فواد چودھری تو پرانا ہے۔ حامد خان نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ ہے جس کا چچا جب ادھر چیف جسٹس تھا، اس نے لٹ مچا دی تھی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں، لٹ۔ تو جناب عالی یہ ایسے اداکار ہیں جو اب اداکاری یہ کر چکے ہیں اور اس کی ان کو سزا ملنی ہے، وہ ڈرامہ پلے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے اہم خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ ان 5 پیاروں کے خلاف جن کے نام میں نے بتایا عمران خان سمیت، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور آرٹیکل 6 جو ہے نا وہ ملک سے، آئین سے غداری ہے۔ آئین توڑنا، خاص طور پہ آئین توڑنا، اس کی غداری کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کی سزا ہے سزائے موت، سزائے موت۔ مشرف کیوں بھاگا ہوا ہے؟ سزائے موت والا جرم کیا ہے۔ یہ 302 سے بھی بڑا ہے۔ عمران خان تم نہیں بچ سکے، مجھے افسوس ہے کہ تو میرا گرائی ہے، تجھے ہم سمجھاتے رہے تھے کہ بھئی اینج نہ کرو، تو نے سمجھا کہ وہی ثاقب نثار بیٹھا ہے، تو نے سمجھا وہی کہ جناب ادھر وہی میں فیض یاب ہو جاؤں گا، میں نہیں، ہوں وہ گلا نہیں رہی۔ کہندے جی وہ بندر کی ایک بنائی ہوئی ہے، وہ شراب پی رہا ہے بندر،
تو ساتھ ہی بندہ کہندا ہے ہن وہ عدالتاں نہیں رہیاں بھائی عمران اب تیرے دن جو ہے نا حوالات اور جیل جانے کے آ گئے ہیں، انہی گرمیوں میں تو جائے گا اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کس طریقے میں تو نے امریکہ جا کے تقریر کی تھی کہ میں نواز شریف کا اے سی بند کروں گا، میں نواز شریف کا پنکھا بند کروں گا، میں نواز شریف کا ٹی وی اتاروں گا، میں دیکھتا ہوں، ایسے آپ نے کیا تھا نا۔ بس ہن انہاں چیزاں واسطے تیار رہو، نیچر ہے، فطرت کا قانون ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اگر تو نے کوئی جرم نہیں کیے تو بے شک بے فکر ہو جا، جو تو نے کیے ہیں نا بشیر میمن کو بلا کے، چیئرمین جوید کو بلا کے، میں کہتا ہوں جوید کو پکڑو، قسم خدا کی یہ وعدہ معاف گواہ بنے گا عمران خان کے خلاف، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جوید کو پکڑو کہ تمہیں ہم اندر کرتے ہیں سر تا پا والی ویڈیو میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ سر تا پا والی ویڈیو میں جوید اقبال کو کہو ہم تمہیں اندر کرتے ہیں، وہ کہے گا سر جی تسی میں تمہیں حقیقت دسنا چاہنا، میں وعدہ معاف گواہ بنا دوں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا۔ بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو جو ہے وہ سود کے حوالے سے جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کو گھومتی چائے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔